نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فإذا أذقنا الناس رحمة اور جب ہم چکھائیں انسان کو رحمت من بعد ضراء مستهم تکلیف کے بعد جو اسے پہنچے اذا لهم مکر فی آیاتنا اچانک وہ چال چلتا ہے ہماری آیات میں قل اللہ اسرع مکرا آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بے شک ہمارے رسول ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تم چال چلتے ہو والذی یسیرکم فی البر والبحر وہی ذات ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے دریاؤں میں خشکی میں اور دریاؤں میں حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وجرین بہم بریح طیبہ اور لے چلتی ہے وہ ان کو پاکیزہ ہوا کے ساتھ وفرحوا بہا اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جاءتها ریح عاصف آ جاتی ہے تند ہوا وجاءهم الموج من كل مكان اور آ جاتی ہیں ان کے پاس موج ہر طرف سے وظنوا انهم احيط بهم اور گمان کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے احاطہ کر لیا گیا ان کے ساتھ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار اور کہتے ہیں کہ لئن انجیتنا من هذه اگر نجات دی آپ نے ہمیں اس سے لنکونن من الشاکرین ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے فلما انجاہم پس جب اللہ نے نجات دی ان کو اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم بے شک تمہاری بغاوت تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہے متاع الحیات الدنیا یہ تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا ثم الینا مرجعکم پھر ہماری جانب لوٹنا ہوگا تمہارا
فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس ہم خبر دیں گے تمہیں جو تم عمل کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ یونس کا تیسرا رکوع آیات نمبر 21، 22 اور 23 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ مسئلہ توحید میں اختلاف کب ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھی، اور پھر آج کے سبق میں انسان پر شکوہ ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، صحت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں تعویلیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے اور اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور شکوہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، کبھی کشتیوں میں بیٹھ کر لوگ سیر کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہوا موافق ہوتی ہے، موسم سازگار ہوتا ہے، پھر اچانک اللہ کی طرف سے ہوا کا رخ پھر جاتا ہے اور کشتیاں ڈوبنے پر آ جاتی ہیں، پھر فریادیں کرتے ہیں اور بڑی خالص اللہ کی پکار کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس غم سے اور دکھ سے نجات دے دیتے ہیں، پھر اسی طرح پھر باغی بن جاتے ہیں۔ تو یہ انسان پر شکوہ ہے اللہ کی طرف سے۔ آج کے سبق میں اللہ ہمیں ان عادات سے محفوظ فرمائے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم انسان کو چکھائیں رحمت اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچ جائے، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اچانک وہ چال چلتا ہے، تدبیریں کرتا ہے ہماری آیات میں۔ کل بھوکا تھا، کل فقیر تھا، تو بڑا جناب اللہ کرتا تھا، آج مال مل گیا، اسے کہا زکوٰۃ دو، وہ نہیں دیا۔ اصل یہ ہوتا ہے اب مشورے دینا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم مانے، اب آگے اپنی چال چلتا ہے، اپنے بہانے بناتا ہے۔ یہ شکوہ اللہ انسان پر کرتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں بس یہ مال آئے گا تو پھر یہ کریں گے، وہ کریں گے اللہ کی راہ میں اور اللہ کو خوب راضی کریں گے، اور جب مال آ جاتا ہے پھر اور آگے پہاڑے پڑھ کے سناتے ہیں اور تدبیریں کر کے سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب رحمت میری مل جاتی ہے پھر آگے چالیں چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر آگے نئے اپنے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں کئی باتیں کہہ دیتے، نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں، یہ ہے اور یہ ایسے نہیں، کئی اپنی باتیں چھوڑتا ہے رب کی آیات کے مقابلے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسرع مکرا، اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، تیری چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، جب اللہ کا امر آئے گا نہ تو بچے گا نہ تیری چالیں بچیں گی، سب کچھ اللہ برباد کر دے گا۔ اس لیے فرمایا باز آ جاؤ۔ ابھی دیکھتے ہم نہیں ہیں کہ وہ بستیوں کی بستیاں
اللہ تعالیٰ نے غرق کر دی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی ہیں، نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور میں قل اللہ اسرع مکرا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی تدبیر بڑی سخت ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے وہ لکھتے ہیں جو تم چال چلتے ہو، ایک ایک چال کو میرے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی قول جو بھی بات تم نکالتے ہو اللہ کی طرف سے نگران اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر ہم نے محافظ مقرر کیے ہیں، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، جو تم کرتے ہو ان کو پتہ ہے، وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے فرمایا یہ بھول گیا انسان، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے بھیجے ہوئے تو لکھتے ہیں جو تم چالیں چلتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خشکی ہو یا سمندر ہو، تمہاری گاڑیاں ہوں یا تمہاری کشتیاں ہوں، سب کو چلانے والا کون ہے؟ وہی اللہ تمہیں سیر کراتا ہے، خشکیوں میں بھی دریاؤں میں بھی۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، حالانکہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی میں سیر کر رہے ہوتے ہو، وجرین بہم، چل رہی ہوتی ہیں کشتیاں، بریح طیبہ، پاکیزہ ہوا کے ساتھ، خوشگوار ماحول ہوتا ہے، ہوا بالکل موافق ہوتی ہے، کشتی تمہاری پانی کی پشت پر چل رہی ہوتی ہے، وفرحوا بہا، لوگ کشتی میں بیٹھے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، مزے سے جا رہے ہوتے ہیں، اچانک اللہ جھٹکا لگاتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، آ جاتی ہے ان کے پاس تند ہوا، آ جاتی ہے بڑی تیز ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے پانی کی موجیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ جو کشتی میں خوش ہو رہے تھے، وہ جو کشتی میں لطف اندوز ہو رہے تھے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، پھر وہ سمجھتے ہیں گھیر لیا گیا ہے ان کو، پکڑ لیے گئے ہیں، وہ ہر طرف سے موجیں آ گئی ہیں، ہوا بھی موافق نہ رہی۔ جب یہ حالات ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ ہی کی پکار کرتے ہیں، اور پکار بھی بڑی خالص ہو کر کرتے ہیں، سارے شریکوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے ناشکر انسان کی کہ جب پھنس جاتا ہے پھر اللہ کی خالص پکار کرتا ہے، جبکہ مومن آدمی تو ہر وقت اللہ کی پکار کرتا ہے۔ مومن آدمی ہر وقت کس کی پکار کرتا ہے؟ بولے، فرمایا جب وہ پھنس جاتے ہیں، کوئی راستہ اور نظر نہیں آتا، پھر اللہ ہی کی پکار کرتے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات، لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر کون نظر آتا ہے؟ جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر اللہ ہی نظر آتا ہے۔ ہر طرف سے بندہ مایوس جب ہوتا ہے پھر رب کے در پر آتا ہے، ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو کر پھر رب کے در پر آتا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ پہلے ہی اپنے اللہ کی طرف جائے۔ اللہ، مریض ہو گیا کسی کا، پہلے جناب ڈاکٹروں کے پاس پھر آتے رہے، کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا، یہ فلاں اسپیشلسٹ اور یہ فلاں اسپیشلسٹ، پھر کے تھک گئے، پھر جناب کہا نہیں گل بچ کوئی ہو رہے، مسئلہ کوئی ہو رہے، اب عاملوں کے پاس گئے، ایک کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر آ کے اب واپس آئے، اب کیا حال ہے جی، اب کیا ہے علاج ہو رہا ہے؟ بس جی اب تو ہوں تو اللہ والا آسرا ہے جی، اللہ والا آسرا اور اللہ والی امید ہے۔ رب کہتا ہے مشکلوں میں مجھے پکارنا، اور اگر میں صحت دے دوں پھر مجھے چھوڑ گا، پھر در بدر کے دھکے کھانا، یہ چال یہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔
ہر حال میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی پکار کرنی ہے تو اللہ کی، جب بھی مدد کے لیے بلانا ہے تو کس کو بلانا ہے؟ یہ مومن کی شان ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ناشکرہ انسان وہ ہوتا ہے جب پھنس جاتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر تو اللہ کی خالص پکار کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اگر اس مصیبت سے نجات دی ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے، لیکن شکر گزار ہوتا نہیں ہے۔ فلما انجاہم، جب اللہ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا ہے، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، کیونکہ بھائی کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ اللہ۔ مشکلوں سے نجات دینے والا کون؟ اللہ۔ رب نہ چاہے تو کشتی کے اندر نبی بیٹھے ہیں یونس علیہ السلام، کشتی کے اندر اللہ کے نبی خود بیٹھے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں، کشتی بھنور کے اندر آ گئی، انہوں نے کہا قرآن ڈال کر ایک بندے کو نکالنا پڑے گا، فساہم فکان من المدحضین، قرآن ڈالا تو نکلا یونس علیہ السلام کے نام، اور پھر یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ رب بتانا یہ چاہتے ہیں کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا تیرانا یہ کسی کے اور کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی صحت دے، وہی بیماری دے، وہی کشتی ڈبوئے، وہی کشتی کو پار لگائے، وہی میری گاڑی کو چلائے، وہی میری گاڑی کو منزل تک پہنچائے، یہ سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہماری کمزوری یہ ہے، ناشکر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ مصیبت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، صحت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا۔ صحت مل گئی، ہاں جی فلاں ڈاکٹر نے علاج کیا، بڑا قابل ڈاکٹر ہے جی، بڑا ٹھیک ہو گیا ہوں جی، فلاں دربار پر لے گیا جی، بادشاہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، فوراً ٹھیک ہو گیا، صحت کی نسبت ادھر کر رہا ہے۔ وہی اگر بچہ یا مریض فوت ہو جائے، ہاں جی اللہ کی مرضی، کس کی مرضی؟ جیسے بیماری میں اللہ کی مرضی، فوت ہونے میں اللہ کی مرضی، ایسے ہی صحت میں بھی اللہ کی مرضی ہے، ایسی صحت میں بھی اللہ ہی کی مرضی۔ وہ نہ چاہے تو کوئی صحت نہیں دے سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی زندگی کی ڈور کو لمبا نہیں کر سکتا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ امام بری کھوٹی قسمت کر دے، کھوٹی کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ کھوٹی اللہ کے ذمہ اور کھری حضرت کے ذمہ ہو گئے، یہ فرق ہے ہمارا۔ کھوٹی کس نے کی ہے یہ تو غور، فوراً ہر بندہ کہے گا کہ اللہ نے، کھوٹی اللہ کے ذمہ لگائی، کھری کسی اور کے ذمہ لگائی۔ رب کہتا ہے یہی تو ناشکریاں ہیں نا تمہاری یہاں، میں نجات دیتا ہوں مصیبتوں سے، میں قسمتیں بدلنے والا ہوں، اور میرا نام ہی پھر کوئی نہیں لیتا، پھر مجھے بھول جاتے ہو اور پھر غیروں کی طرف نسبت کر دیتے ہو۔ جب کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو پھر تو کہتے ہیں اللہ ہی کو پکاریں گے۔ بڑا مشہور واقعہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن بھاگے اور کشتی میں جا بیٹھے، اور کشتی آئی بھنور میں، ملا نے کہا اللہ کو پکارو، اکرمہ نے کہا اللہ کو؟ یہ دعوت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہمارا ان سے اختلاف اور جھگڑا ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں اللہ کو پکارو، یہ لات منات عزا حبل فلاں 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 ان کو کیوں نہ پکاریں؟ اللہ کے گل سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہماری نہیں بنتی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کشتی کو پار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لگاتا۔ ہمارے جو ہے نا یہ بڑے تکڑے ہیں لیکن خشکی میں تکڑے ہیں، سمندر کے بڑے کچے ہیں، یہاں ان کی کوئی سروس نہیں ہے، یہاں پر پہنچتا ہے تو رب بھی پہنچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔ اکرمہ کو بات سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا پھر جھگڑا کس بات کا؟ جب ہماری کشتیاں پھنس جائیں اور اللہ کے علاوہ کوئی تار لگانے والا، پار لگانے والا نہیں ہے، پھر اللہ کے بندے میں کیوں در بدر کے دھکے کھا رہا ہوں؟ وعدہ کیا اگر آج کشتی پار لگتی ہے تو میں بھی سیدھا نبی پاک کے پاس جا کے ایمان قبول کر لوں گا۔ رب نے کشتی کو پار لگایا، اکرمہ نبی پاک کے پاس آ کر ایمان لے آیا۔ تو یہ ضد نہ ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کشتیوں کو ہمارے ہاں
بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہانیاں پھر گڑھی گئی ہیں، کہانیاں گڑھی گئی ہیں کہ جناب 12 سالوں کے بعد بیڑا پار ہوا، مائی نے دودھ نہ دیا تھا 11ویں کا، حضرت آگے جلال میں، حضرت نے جناب پوری بارات ہی غرق کر دی، مائی کے بیٹے کی بارات آ رہی تھی، ابھی بھی آپ جائیں ہوٹلوں میں تصویریں لگی ہوئی، فرضی تصویریں کہ جناب اس نے خاتون نے ہاتھ پھیلائے ہوئی ہے، معافی مانگ رہی ہے، 12 سال بیٹے جناب اس کی بارات کے اندر جتنے لوگ شریک تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ پھر مائی نے بڑی جناب توبہ طائب ہوئی، معافی شافی مانگی، 12 سالوں کے بعد بیٹا تر گیا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ دودھ تو مائی نے نہیں دیا تھا، وہ تو باہر ہے، کیوں بھائی؟ قصور جس نے کیا ہے وہ تو باہر ہے، وہ براتیوں بیچاروں کا کیا قصور ہے جو برات میں آئے، وہ سارے ہی غرق ہو گئے۔ حقیقت اور ہے، ہاں بیوہ تھی، اس کا بچہ یتیم تھا، اس نے عالم کے پاس چھوڑا، 12 سال کی تعلیم حاصل کی۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو کہانی گڑی گئی ہے کہ جناب باراتی سارے جناب اس میں گئے، جی اب سارے باراتی جناب 12 سال، اب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ غرق ہو جائے، ڈوب جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہو گئے؟ مر گئے، یہی کہیں گے نا جی۔ اب 12 سال گزر گئے، ظاہر بات جب بندہ مر گیا تو عدت کتنے مہینے ہوتی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن، ایسا ہی ہے، سمجھ آئی؟ ہوں کوئی بندہ پوچھنے والا ہو گئے، خدا کا خوف ہے، کوئی جھوٹ کے سر پاؤں تو ہونا، کوئی بندہ پوچھنے والا ہو بھائی حضرت یہ جو آپ واقعہ بیان کر فرما رہے ہیں، عدت شریعت کہتی ہے 4 مہینے 10 دن، کیا پتہ کسی کی بیوی نے 4 مہینے 10 بعد عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی کر لی ہو، 12 سال بعد یہ پہلا بھی تار کے آگے ہو گئے، سمجھ آئی؟ 12 سالوں کے بعد یہ حضرت صاحب بھی تار کے واپس آ گئے۔ اب بتاؤ شریعت میں بڑا رولا پیا اسی، بڑا مسئلہ بنا ہوگا، یہ آگے کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، بس صرف اتنی بات ہے کہ 12 سال ڈبوئی رکھا اور 12 سال بعد تار دیا۔ رب کہتا ہے دیکھو لوگوں کے حالات پتہ نہیں کہاں سے کہاں بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب کشتیاں پھنستی ہیں پھر مجھے پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، اور کہتے ہیں اگر تو نے نجات دی ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، جب رب ان کو نجات دیتا ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کشتیوں کو پار نہیں لگا سکتا، رب کے علاوہ کوئی گاڑی کو کنارے اور منزل تک نہیں پہنچا سکتا، رب کے علاوہ کوئی انسان کو اس کے گھر تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہر مشکل میں، ہر سفر میں، ہر جگہ پر انسان کی مشکل کشائی کرنے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ فلما انجاہم، یہی تو اللہ شکوہ کرتے ہیں انسان پر، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر زمین پر ناحق بغاوت کرتے ہیں، پھر کہانیاں گڑھتے ہیں اللہ کی آیات کے مقابلے میں۔ یا ایھا الناس، اوے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، کہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے خلاف جائے گی، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تھوڑا سا دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر سب نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے تم عمل کیا کرتے رہے ہو۔ اس لیے فرمایا لوگوں اللہ کی آیات کی طرف آؤ، سنو رب کیا کہتا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، اللہ آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا، ایک چھوٹی سی بات ان کی یاد آئی، بڑی پیاری بات ہے، وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اللہ کے بڑے نیک بزرگ تھے، نیک ولی تھے۔ جیسے قاضی صاحب بتا رہے ہیں کہ بچہ ان کے پاس پڑھنے آیا تھا، 12 سال بعد انہوں نے پڑھایا تو ظاہر ہے وہ یہ ہو گیا نا ڈبے ہو کے بیڑا تار دیا، یعنی ان پڑھ کو پڑھا دیا، ایسی بات تو دل لگتی ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے والا آدمی آیا، اس نے 10-12 سال پڑھا، جب وہ واپس جانے لگا نا تو کہا استاد جی کوئی نصیحت کرو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی نصیحت یہی ہے جو پڑھا ہے آگے پڑھاؤ۔ کہنے لگا جی نہیں کوئی خاص مختصر لیکن کوئی خاص نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا چلے جاؤ بیٹا، خدائی کا دعویٰ بھی نہ کرنا اور مصطفی کا دعویٰ بھی نہ کرنا۔ سکا استاد جی یہ جنگی نصیحت ہے، بھائی میں خدائی کا دعویٰ یہ تو میں نہیں کر، وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور مصطفی نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دعوت یہ آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بیٹا، تم جاؤ گے اور تم ایک فیصلہ کرو گے، اور بعض دفعہ تمہارا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم کہا نہیں، تو کون ہوتا ہے، جو میں نے کیا بس اسی طرح ہی ہوگا۔ یہ ہے خدائی کا دعویٰ۔ اللہ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے جس کو ٹال کوئی نہیں سکتا، باقی ہر ایک کا فیصلہ وہ ٹل سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو جو آدمی کہے کہ بس جو میں نے کہا ہے بس یہ ہونا ہی ہونا چاہیے، یہ دعویٰ ہے خدائی کا۔ ایسا دعویٰ کبھی نہ کرنا، ضد پہ اڑ نہ جانا، خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 2، تمہارے اندر کوئی غلطیاں بھی ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ کہے بھائی تیرے اندر یہ غلطی ہے، تو بجائے اس کے کہ تو اپنی غلطی کی اصلاح کرے، تو اگلے پہ تپ جائے کہ تو کون ہوتا ہے، تو غلطیوں سے پاک تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے معصوم ہیں۔ اگر تو کہے کہ میں بھی ایسا ہوں، اگرچہ زبان سے نہ کہے لیکن اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ دعویٰ مصطفیٰ ہی ہے۔ فرمایا اپنی غلطیوں کو مان لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بھی اصلاح فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اچانک ان کے لیے تدبیریں ہوتی ہیں، چال چلنا ہوتا ہے ہماری آیات میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے وہ لکھتے ہیں جو تم چالیں چلتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ذات جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، جہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور چل پڑتی ہیں وہ کشتیاں پاکیزہ ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، آ جائے ان کے پاس تند ہوا، وجاءہم الموج، اور ان کے پاس موج آ جائے، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کر لیں کہ بے شک احاطہ کر لیا ہے ان کے ساتھ، یعنی گھیر لیے گئے ہیں وہ۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار، لئن انجیتنا من ہذی، اگر نجات دی آپ نے ہمیں اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، پس جب نجات دی ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اچانک وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری بغاوت تو تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہوگی۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری جانب تمہارا لوٹنا ہوگا۔ وننبئکم بما کنتم تعملون، بس ہم خبر دیں گے جو تم عمل کرتے تھے۔